اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی 4 مہینے ایسے تھے جس میں اللہ رب العزت والجلال نے کفار کو، مشرکین کو، دنیا میں جتنے قوم میں بستی تھی سب کو لڑائی جھگڑے، قتل و قتال اور جنگ کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ 4 مہینوں میں ان کو جنگ کرنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا حرام تھا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس سے پہلے محرم کے مہینے میں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں بات بھی کی جا چکی۔ قرآن کریم میں ان 4 مہینوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کی سورہ توبہ کی 36ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ نے اسلامی اعتبار سے ایام اور دن کے اعتبار سے جو مہینے بنائے ہیں وہ کل 12 مہینے ہیں، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے۔ اللہ نے یہ جو ہائی لائٹ اور آئیڈینٹیفائی جو مہینوں کے اعتبار سے قرآن کریم میں اس وجہ سے کی ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ سال 13 مہینے کا مناتے تھے، کوئی 12 مہینے 20 دن کا مناتا تھا، کوئی 12 مہینے 25 دن، کوئی 13 مہینے کا، تو کوئی اعتبار نہیں تھا۔ یعنی کسی کے پاس 13 مہینے مکمل 13 مہینے ہونے کے بعد 1 سال شمار کیا جاتا تھا، کسی کے پاس 11 مہینے، تو اعتبار نہیں تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے 30 دنوں کے اعتبار سے 1 مہینہ مقرر کیا، اور 1 مہینے کے اعتبار سے اسی طرح ہم نے 12 مہینے کے اعتبار سے 1 سال مقرر کیا۔ تو اللہ نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا، آخرت تک، دنیا ختم ہونے تک کے جتنے انسان ہیں سب کو باور کرا دیا، سب کو بتا دیا کہ ایام کتنے دن کے ہوتے ہیں، دن کتنے مہینوں کا ہوتا ہے، اور مہینے 1 سال میں کتنے آتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد آگے یہ ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور 4 حرم، یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر ہم نے زمانے جاہلیت میں بھی اور زمانے اسلام میں بھی مسلمانوں کے لیے اور دیگر قوموں اور دیگر مذہب کو فالو کرنے والوں کے لیے، دیگر ریلیجن کو اپنانے والوں کے لیے یہ 4 مہینے حرام کر دیے۔ کس معنی کر کے حرام کر دیے؟ کہ اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، قتل و قتال نہیں ہوں گا، جنگ و جدال نہیں کیا جائے گا۔ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ رجب المرجب ہے، یعنی جو یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے جو اس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، جس کی آج 16 تاریخ ہے، اور اسی طرح محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، 1 مہینہ الگ ہے۔ اللہ نے پھر یہ مہینہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک اور 2 لفظ اور 2 ورڈ آگے بڑھا دیے، 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ انسانوں سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن انسان اپنے جانوں پر ظلم کرنا بند کر دو۔ تو ایک سوال، ایک کوسچن، ایک انسان کے اندر ایک سوچ اور ایک تھنکنگ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی کوئی اپنے آپ پر کیسے ظلم و زیادتی کر سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو پھر مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہیں کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ آ رہی یہ بات سمجھ میں کہ انسان گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اب پھر گناہ کس کو بولتے ہیں؟ گناہ ایسی عادات کو، ایسی چیز کو بولتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہم کرے جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال ناراض ہوتے ہو، یا اللہ نے وہ کام کے نہ کرنے کا حکم دیا ہو ہم کو، اس کے باوجود بھی ہم وہ کام کرتے ہوں، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہم کو اور ہم وہ کام سے پیچھے ہٹتے ہوں، یہ بھی گناہ ہے۔
فار ایگزامپل اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے نمازیں فرض ہونے کے باوجود 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے پاس پھر بہانہ ہوتا ہے کاروبار، ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے بیماری، ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے اہل و عیال اولاد، ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے تجارت۔ مولوی صاحب یہ آنے کی وجہ سے وقت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے میچور ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک انسان کو اللہ نے بے وقوف پاگل پن جب تک یا عقل اس کی ختم نہیں ہو جاتی جب تک کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلامی اعتبار سے عقیدہ انسان کا نہیں بدل سکتا، لیکن وقت کے اعتبار سے مسئلہ ضرور بدلتا ہے۔ نماز ایک یہ بیسک وجہ ہے، ٹو دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ آپ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میں نماز تو بھائی ٹھہر کے پڑھنا ہے، میرے کو ٹھہرنے نہیں آ رہا، چل نہیں سکتا ہوں میں، تو میرے لیے نماز معاف ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر تکلیف میں ہیں، آپ کو کھڑے ہو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت آپ کا حکم بدل دیتی ہے، مسئلہ بدل دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ پھر یہاں آگے مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ نہیں پاتا تو شریعت مسئلہ بدل دیتی ہے کہ آپ لیٹ کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو شریعت آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اشاروں میں نماز پڑھیں، لیکن مرنے تک کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ یہ اللہ کا بیسک ایمان والوں پر حکم ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے کوئی میچور انسان، کوئی بالغ انسان نہ بھاگ سکتا ہے نہ جی چرا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ کرنے کا کیا حکم دیتے ہیں ہم کو؟ جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں، کسی کو ستانے سے، کسی کا حق مارنے سے، کسی کی بے عزتی کرنے سے یعنی کسی کی انسلٹ کرنے سے، اور اسی طرح جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سود کا لینا دینا، دلانا، گواہ بننا، کسی کی رہنمائی کرنا۔ سود سے مراد اگر ہماری زبان میں کہا جائے انٹرسٹ، مٹی، آپ جو لفظ آپ کے یہاں مستعمل ہے، آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کام کے لیے، آپ وہ لفظ سمجھ سکتے ہیں۔ دینے والا، لینے والا، دلانے والا، بیچ میں گواہ بننے والا، کسی کی رہبری رہنمائی کر کے وہاں تک پہنچانے والا کہ فلاں شخص مٹی پہ پیسہ دیتا آپ جا کے لے لو، یہ سب کے سب ایک ہی گناہ میں، یعنی لینے اور دینے والا جتنا گنہگار ہوں گا یہ سب پوری ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے، کوئی چارہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے جب تک یہ دنیا میں رہے گا اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہی لعنت ہوتے رہیں گی۔ ہمارے پاس ایک رواج ہے کہ اگر ہم کسی کو تکلیف دیں گے یا ستائیں گے، آپس میں اگر مثال دے کے بول رہا ہوں میں کہ آپس میں دو دوست ہے، ایک دوست دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کو تھوڑا چھیڑیں گے، ستائیں گے، تو کیا بولتے کہ بھائی انہوں مائنڈ کر لیتے، انہوں تھوڑا سا سیریس ٹائپ کے ہے، اگر ہم ستائیں گے تو بدعا دے دیتے انہوں، آپ کسی کی بدعا کیوں لینا۔ یہ ایک ہماری تھنکنگ بنی ہوئی ہے نہیں ہے کہ کسی کی ایک عام انسان کی بددعا سے بھی ہر شخص ڈرتا ہے، ڈرتا نہیں ڈرتا، بچے ڈرتے ہیں، لفظ پہلے ہی آتا ہے کہ بھائی پاپ بددعا دے دیں گے نکو۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، کیا ایسے انسان کی دنیا اور آخرت سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے؟ تھوڑا مائنڈ اگر ہم اپنی جگہ ایک جگہ رکھ کر سوچیں گے تو پھر ایک عام انسان کے بدعا سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہاں تو قیامت آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے، ایسی ٹیم کے لیے بدعا دے دی، کیا اللہ کے نزدیک کیا ایسی بدعا کو رد کر دیا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔
تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں پر گناہ سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنی جانوں پر بھی ظلم مت کرو۔ ظلم کس اعتبار سے نہ کرو کہ تم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، شریعت کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ پھر اللہ نے یہ مہینے کی حرمت بیان کی۔ یہ مہینے میں تو کفار مکہ جن کا اسلام سے، دین سے، اسلامی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا میرے عزیزوں، وہ لوگ بھی گناہوں سے بچتے تھے۔ یہ تو رجب کا مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ دعا ہوتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی اعتبار سے جب بھی رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ دعا آ جاتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی یہ احادیث کی کتابوں میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں زندگی جینے کے لیے دعا مانگی ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کم از کم ہماری نظر سے تو کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے زندگی میں دعا مانگی ہو، کہ اپنی زندگی میں دنیا کے اعتبار سے برکت کی دعا مانگی ہو کہ اللہ میں اپنی زندگی اور جینا چاہتا ہوں۔ ذخیرہ احادیث میں تو یہ دعا نہیں ملتی۔ ہاں ضرور یہ دعا ملتی ہے کہ جب بھی رجب المرجب کا چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تو فوری یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان المعظم کے مہینے میں خوب خوب برکت عطا فرما۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اور وبلغنا رمضان، اور ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اس سے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی باور کرانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث کو سامنے رکھ کر کئی شراحین حدیث تشریح کرتے ہیں، محدثین نے کئی لمبی اس کی شرح کی ہے۔ ایک بات اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت اس میں بیان فرمائی ہے، رجب کی فضیلت بیان فرمائی ہے، شعبان کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے مسلمان جو اپنے آپ کو نبی کا سچا عاشق کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی پر، نبی کی جان پر، نبی کے دین پر، نبی کی شریعت پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی یہ دعا کیا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور اسی طرح جو اس کے بعد آنے والا مہینہ ہے شعبان کا، اس میں خوب برکتیں عطا فرما، اتنی برکتیں عطا فرما، اتنی برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔